آئیے اس کے بعد دوسری مقالہ نگار پروفیسر عشرت ناہید صاحبہ جو شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس سے تشریف لائی ہوئی ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ شہ نشین پر تشریف فرما صدر محفل پروفیسر فخر عالم صاحب، محترم سلطان شاکر صاحب اور جاوید ملک زادہ صاحب، سہیل کاکوروی صاحب، ارشی بستوی صاحب، ظفر عقی صاحب اور پرویز صاحب، اور ذوق ادب سے معمور اہل لکھنؤ، آداب۔ حاضرین، آج مجھے اس پروگرام میں صوفی بستوی صاحب کے افسانوں پر گفتگو کرنا ہے، جس کے لیے میں محترم پروفیسر فخر عالم صاحب کی ممنون ہوں اور محترم مخمور کاکوروی صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔ حاضرین گرامی، معین الاسلام صوفی بستوی صاحب سے میرے روابط سوشل میڈیا کے توسط سے رہے۔ وہ فیس بک پر بہت فعال رہتے تھے۔ افسانہ نگار ہونے کی وجہ سے عالمی افسانہ فورم پر افسانہ میلے میں ہم لوگ موجود ہوتے تھے۔ وہاں افسانوں پر نپے تلے کمنٹ، جن میں بہت سخت تنقید نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے وہ فورم پر ایک معتبر اور اعتدال پسند شخصیت کے طور پر اپنی شناخت قائم کیے ہوئے تھے۔ یوں ہم ایک دوسرے سے واقف تھے، لیکن میری کم علمی کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لکھنؤ میں ہی مقیم ہیں، اور سوئے اتفاق کسی ادبی پروگرام میں بھی میری ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ ان کی بیماری کی خبر بھی ان کی پوسٹ سے پتہ چلی۔ آخری پوسٹ ان کی 5 اپریل کی تھی، جس میں انہوں نے دعائے صحت کی بات کہی تھی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج میں اس پروگرام میں شرکت کو اپنی خوش نصیبی بھی سمجھ رہی ہوں اور دل اداس بھی ہے کہ کاش اپنے اس ادبی دوست کو خراج عقیدت کے بجائے ان کی حیات میں ہی اظہار خیال کر رہی ہوتی۔ صوفی بستوی صاحب کا افسانوی مجموعہ خوابوں کے دریچے عنوان سے 2011 میں منظر عام پر آ گیا تھا، جس کا عنوان ہی ان کے خیالات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح دیکھتے تھے۔ ظاہر ہے خوابوں کے دریچے یعنی جب بھی کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور انہیں دانستہ اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے تو یقیناً وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب نے معاشرے کو جس زاویے سے دیکھا، جن تجربات سے وہ گزرے اور ان کے مشاہدے نے واقعات کو جس طرح سے ان کے سامنے پیش کیا، وہ انہیں سپرد قلم کرتے رہے۔ قاری جب ان کے افسانوں کو پڑھتا ہے تو ان میں وہ خواب بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہ دریچہ بھی وہ نظر آتا ہے جس میں زندگی کی سچائیاں، خوشیاں، غم، تلخ و شیریں واقعات جو زندگی کا لازمی جزو ہے، پوری سچائی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد ان کی شخصیت کی یہ خوبی بھی سامنے آتی ہے کہ وہ افسانے محض تفریح طبع کے طور پر نہیں لکھتے تھے، بلکہ ایک صحت مند معاشرے کی تکمیل میں وہ اپنے قلم سے کردار ادا کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ان کے افسانے اصلاحی پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی واقعے کو جب افسانوی رنگ دیتے ہیں تو ان کے پیش نظر ایک واضح مقصد ہوتا ہے۔ وہ کرداروں کے بدلتے رویوں، بدلتے جذبوں کو پیش کر کے معاشرے کی حقیقی تصویر قاری کے سامنے لا دیتے ہیں۔ اب یہ قاری پر منحصر ہے کہ وہ تحریر کی فنی خوبیوں خرابیوں کے الجھاوے میں قید ہو کر رہ جائے یا پھر اس میں پوشیدہ پیغام کی تہہ تک جا کر سبق حاصل کر لے۔ خوابوں کے دریچے کے افسانوں میں موضوعات کا تنوع نظر آتا ہے۔ زیادہ تر افسانے انہوں نے سائنسی معاملات، ایجادات، ان کے نقصانات اور فوائد سے قاری کو باخبر رکھنے کی غرض سے لکھے ہیں اور انہیں پوری تحقیق کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ ماں، ریگزار، عشق.com، روبوٹ، ریزہ ریزہ زندگی، یہ کیسی نفرت، جب فاصلہ نہ رہا وغیرہ سائنسی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، تو وہیں بیٹا یا بیٹی، تیرتی خواہشیں، رشتوں کی آلودگی، زخموں کا حساب، صبر کا پھل، معاشرتی مسائل کے پیش نظر لکھے گئے افسانے ہیں۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ صوفی بستوی صاحب کے افسانوں کا کینوس موضوع کے لحاظ سے باقی قلمکاروں سے قدرے مختلف ہے، جس میں رومانی فضا کے ساتھ ساتھ دکھ اور غم کا امتزاج ہے۔ عورتوں کے مسائل کی عکاسی، ان پر ہو رہے ظلم و جبر اور حد سے زیادہ ان کی قربانیاں، اس نوعیت کے مسائل کی طرف انہوں نے خاصی توجہ دی ہے۔ زخموں کا حساب اسی لحاظ سے ایک بہترین افسانہ ہے، جس میں کردار رجب علی بیگ، جنہیں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بھی 2 سال بعد شادی کا خیال آتا ہے، اور وہ ایک 24 سالہ غریب لڑکی ناصرہ جو کہ بیوہ ہے اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے خلاف مقدمہ قائم کرنے وکیل کے پاس آتے ہیں کہ وہ میں نے جو مکان اسے تحفتاً دیا تھا بیچ کر فرار ہو گئی ہے۔ وکیل صاحب خدا ترس انسان رجب بیگ کی کہانی سن کر ناصرہ سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں ناصرہ پر کیے گئے ظلموں کی داستان سننے کو ملتی ہے، اور وہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور ناصرہ کو اپنی بہن بنا کر اس کی مدد کرتے ہیں اور رجب علی بیگ کو فیس واپس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک اور معاشرتی افسانہ رشتوں کی آلودگی بھی دل پر بڑا اثر کرتا ہے، جس میں 22-23 سال کی لڑکی ہے جس کا شیرخوار بچہ بھی ہے، اس کے شوہر کی سعودی عرب ریاض میں ایک ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ کمپنی یہاں رابطہ کرتی ہے کہ اس کے جو حقیقی وارث ہیں انہیں اس کی رقم دے دی جائے، تو وہ ایک سرٹیفکیٹ مانگ رہی ہے تاکہ اس کا ہرجانہ دیا جا سکے۔ تو شوہر کے والدین اس لڑکی کو مائکے بھیج دیتے ہیں اور خود کو اصلی وارث ثابت کرنے کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ اس افسانے میں بھی وکیل صاحب کا کردار بڑا اہم ہے کہ وہ لڑکی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان افسانوں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ابھی کہیں نہ کہیں انسانیت باقی ہے، اور صوفی بستوی صاحب کا رابطہ بھی اچھے وکیلوں سے رہا ہے، ورنہ تو عمومی خیال شیطان کے صاحب اولاد ہونے پر ہی جاتا ہے۔ لیکن ان افسانوں کی قرأت کے بعد ذہن میں یہی سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ 21ویں صدی میں بھی عورت کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو آخر ان ناروا رویوں میں تبدیلی کب آئے گی؟ اسی طرح جو ان کے سائنسی افسانے ہیں ان میں ڈیجیٹل آلات کی انسانی زندگی میں دخل اندازی، حد سے بڑھ کر استعمال زندگی پر کیسے اثرات مرتب کر رہا ہے، انسان سارے رشتوں سے بے نیاز ہو کر کس طرح خود کو خود ہی اکیلا کر رہا ہے، اس موضوع پر بہترین افسانہ روبوٹ ہے، جس میں ایک ہنستا بستا گھر ہے، جس میں ہاشم کردار، اس کی بیوی یاسمین اور ایک بچہ ہے۔ ہاشم آہستہ آہستہ موبائل، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل چیزوں کا ایسا عادی ہوتا ہے کہ گھر کے لوگوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، اور ایک دن تو وہ نئی ایجاد روبوٹ ہی خرید کر لے آیا اور اپنے تمام ذاتی کام جو اس کی بیوی کیا کرتی تھی سب روبوٹ سے کروانے لگا۔ اقتباس دیکھیے، جب کسی چیز کی خواہش ہوتی وہ روبوٹ کو حکم دیتا پانی گرم کر لاؤ، روبوٹ پانی گرم کر لاتا۔ وہ روبوٹ کو حکم دیتا داڑھی کا سامان لاؤ، روبوٹ داڑھی کا سامان حاضر کر دیتا۔ روبوٹ سے کہتا الماری سے فلاں کپڑا لے آؤ، روبوٹ وہ کپڑا حاضر کر دیتا۔ میرے جوتوں پر پالش کر دو، جوتوں پر پالش ہو جاتی۔ ناشتہ میز پر لگا دو، ناشتہ لگ جاتا۔ غرض ہر وہ کام روبوٹ سے لینے لگا جو یاسمین بڑی دلچسپی سے کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ روبوٹ سے کہتا کہ سر دباؤ، وہ روبوٹ سے اس کا سر دبانا شروع کر دیتا۔ گویا اس کی پوری زندگی روبوٹ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ لیکن جیسا کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا حد سے زیادہ استعمال اپنے مضر اثرات چھوڑتا ہی ہے، اور یہاں تو سارا کام ہی ریڈیشن کے اثرات کا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ کی نسیں سکڑنے لگتی ہیں، ہاتھ پیروں میں لرزہ طاری ہونے لگتا ہے۔ اس نے روبوٹ سے اور وہ جب اس کیفیت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی، وہ کیفیت بھی روبوٹ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کیا، اس کے ہاتھ پیروں نے کام کرنا ہی بند کر دیا۔ اس کا ہاتھ روبوٹ کے اس مخصوص بٹن تک پہنچ ہی نہیں پایا، اور وہ اس حالت میں پہنچ گیا کہ اسے اپنی زندگی کا خاتمہ نظر آنے لگا۔ تب اس نے بڑی ہمت جٹا کر کے موبائل سے بیوی کا نمبر دبایا، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی عادتوں سے پریشان ہو کر کے اپنے میکے چلی گئی تھی، اور وہ کال کرتا ہے اور صرف یاسمین لفظ بولتا ہے اور آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتا، اور یاسمین فوراً گھر لوٹ کر آتی ہے اور اسے اسپتال لے کر جاتی ہے، جہاں بڑی مشکلوں سے اس کی جان بچ پاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایڈز جیسی بیماری پر بھی افسانہ لکھا ہے، ریزہ ریزہ زندگی،
जिसे मैं बतौर मिसाल पेश करना चाहूँगी, जिसमें शबाना और नसीम मरकज़ी किरदार हैं। शबाना बेइंतहा खूबसूरत और ज़हीन लड़की है, अलीगढ़ से आला तालीम हासिल करती है, और जब वो तालीम हासिल कर रही थी इसी दौरान उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ता है और वो हवास बाख्ता होकर के अपने घर आने को होती है। तब उसका एक साथी है नसीम, जो उसी शहर का है, उसे साथ आता है और रेल का सफ़र उन दोनों के दिलों में मोहब्बत के जज्बे को जगा देता है। क़िस्सा मुख्तसर, मोहब्बत परवान चढ़ती है। जालिम समाज इन दोनों के दरमियान हाइल नहीं होता और पहले मंगनी और फिर शादी भी हो जाती है, लेकिन इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते कहानी दर्द भरी दास्तान में बदल जाती है, क्योंकि मंगनी के बाद ही नसीम को मुंबई की एक शिपिंग कंपनी में मुलाजिमत मिल जाती है और वहाँ का माहौल उस पर असरअंदाज होता है। कुछ वक्त तक तो वो नफ्स से जिहाद करता है, लेकिन फिर उसी रंग में रंग जाता है। नतीजतन महलिक बीमारी एड्स का शिकार हो जाता है। कुछ वक्त के बाद जब वो लौट कर आता है, शबाना से शादी कर लेता है और उसे भी इसी मर्ज में गिरफ्तार कर देता है। जब शबाना को मर्ज का इल्म होता है और सबब पता चलता है तो उसे अपने शोहर से शदीद नफ़रत होने लगती है। कुछ अरसे के बाद नसीम तो मर जाता है, लेकिन नसीम से नफ़रत शबाना के अंदर तलातुम पैदा कर देती है, क्योंकि वो एक वफाशार बीवी थी। उसके लिए महलिक मर्ज जहनी इंतशार का बाइस बनता है। वो नसीम ही से नहीं बल्कि पूरे मर्द समाज से नफ़रत की इंतहा पर पहुंच जाती है और एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की इंतकाम की आग में यूं झुलसती है कि अपने आप को कालगर्ल बना डालती है और मर्दों को उस मर्ज में मुब्तला करके अपना बदला लेती है। और उसका ये तरीक़ा भी बड़ा जारहाना है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो जितने लोगों से ताल्लुकात कायम करती है उनका नाम पता डायरी में नोट कर लेती है। 2 साल के अरसे में उसने तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोगों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए थे। जब वो जिस्मानी तौर पर बेहद कमज़ोर हो गई, तब उसने एक और इंतहाई कदम उठाया कि डायरी में लिखे तमाम नामों की फहरिस्त बनाकर शहर के चौक में एक नोट के साथ लगा देती है, जिससे वो तमाम सफ़ेद पोश लोग भी एक्सपोज हो जाते हैं जो उसके पास आया करते थे, और खुद शहर छोड़कर बाहर जंगल के इलाके में गरीब भिखारियों की झोपड़ी में पनाह ले लेती है और इस बात को साबित कर देती है कि औरत जहाँ वफ़ा में ख़ुद को कुर्बान कर देने का हौसला रखती है, वहीं उसका इंतकाम भी बिलाशुबा बहुत ख़तरनाक होता है। ख़याल रहे। सूफ़ी बस्तवी साहब का अफसानवी मजमुआ ख्वाबों के दरीचे 2011 में मंजर आम पर आया। उसके बाद भी उन्होंने कई अफसाने लिखे हैं जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं, और मैं अपनी बात उनके आखिरी अफसाने नादीदा दुश्मन पर ख़त्म करना चाहूँगी, जो कि माहनामा उर्दू डाइजेस्ट स्पेन के अप्रैल 2021 के शुमारे में शाया हुआ था। ये अफसाना उन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लिखा है और जो हालात थे उनके बहुत हकीकी मंजर निगारी की है, और उस वक्त दुनिया जिस कर्ब से गुज़र रही थी उसकी सच्ची दर्दनाक तस्वीर इस मुख्तसर अफसाने में दिखाई देती है। इक़्तिबास देखिए। दिमाग में दहशत, आँखों में अंधेरा, सड़कें वीरान, गलियाँ सुनसान, हर तरफ हू का आलम, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ शहर खामोशा का मंजर है। बाज़ार बंद, दुकान बंद, ज़ुबान बंद, मस्जिदें वीरान, मंदिरें वीरान, चर्च खामोश, आसमान खामोश, झील खामोश, दरिया खामोश, समंदर खामोश, एक जहान खामोश है। ज़िंदगी चुप है, सब अपने घरों में खौफ से सहमे खामोश हैं, ना कोई आहट, ना कोई दस्तक। मैं हूँ, मेरा एक कुशादा रूम है, रूम के आगे बालकनी है, बालकनी से दिखती शाहराह है जिस पर गाड़ियों का हुजूम, फेरी वालों की आवाज़ों का शोर, भाग दौड़, ज़िंदगी की हलचलें रहा करती थीं। सब क्या हुई? ये कैसी खामोशी है? इक़्तिबास ख़त्म। ये इक़्तिबास ना सिर्फ उस वक्त के मंजरनामे को बयान कर रहा है बल्कि उस दर्द व कर्ब को भी अयां कर रहा है जिससे मोइन इस्लाम सूफ़ी बस्तवी साहब गुज़र रहे थे। ज़िंदगी की रौनकें उनसे दूर जा चुकी थीं, वो ख़ुद इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके थे। 31 मार्च 2021 को उन्होंने ये अफसाना पोस्ट किया था और 5 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। लेकिन हाज़रीन, एक तख्लीक़कार की हसासियत देखिए कि इस आलम में भी वो दुनिया के गम को कैसे महसूस कर रहे थे। वो इसी अफसाने में लिखते हैं, या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है, ये कैसा खौफ है जो बाहर निकलने नहीं दे रहा। सब कहते हैं मैं बाहर निकला तो नादीदा दुश्मन हमला कर हलाक कर देगा। उफ़ मेरे खुदा,
کتنے تو بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ صوفی صاحب کو اپنے سے زیادہ غریب عوام کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں کبھی اندر کبھی بالکنی سے سڑک کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ارے یہ کیا، کوئی سائیکل پر دودھ کے ڈبے لیے بھاگ رہا ہے، ایک پولیس والا اس پر ڈنڈے برسا رہا ہے، اس غریب کا سارا ڈبہ سڑک پر گر چکا ہے، دودھ سڑک پر بہہ رہا ہے، کتے دوڑے چلے آ رہے ہیں، دودھ چاٹ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، صرف کتے ہی نہیں، دیکھو انسان بھی دودھ چاٹ رہے ہیں۔ اف، یہ منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کتنے دنوں کے بھوکے ہیں۔ دل اداس ہو گیا ہے۔ اب بے بسی مفلسی کے قصے لکھنے کی طاقت نہیں۔ اقتباس ختم۔ اور پھر معین الاسلام صوفی بستوی صاحب کا قلم خاموش ہو گیا اور وہ خود بھی اسی شہر خاموشاں کے مکین بن گئے۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔